ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 5واں باب 38 سے 42 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ نہ کر، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے، اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرضہ چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام کے بارے میں دراصل ہمیں معاف کرنے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ معاف نہ کرنا ہمارے اور خدا کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور خدا اپنے فضل سے ہمیں بخشتا ہے اور ہمیں عادل ہو کر دیکھتا ہے۔ اگر خدا ہمیں ہمارے تمام برے کاموں کے لیے معاف کر سکتا ہے تو ہم بھی دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا آپ کے خود کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ اپنے اندر کڑواہٹ پیدا کر لیں گے، دوسروں کے بارے میں برا سوچیں گے، گناہ کریں گے، اور اس طرح آپ اپنے دشمنوں کو ایک موقع دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں آئیں اور بربادی کا باعث بنیں۔ بنیادی طور پر معاف کرنے میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہ کہ اس شخص کا جسے آپ معاف کر رہے ہیں، یا حلیمی کے ساتھ جس کے سامنے آپ اپنا دوسرا گال بھی کر رہے ہیں، یا جو آپ کو 1 کوس لے کے گیا آپ اس کے ساتھ بیگار میں 2 کوس جانے کو تیار ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرتے رہیں گے تب تک آپ اپنے اوپر ایک بھاری بوجھ لے کر چلیں گے۔ دوسروں کو معاف کرنا آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیں اور اس سے آزادی حاصل کر لیں۔ معاف نہ کرنے سے ہم اپنے ماضی میں پھنسے رہتے ہیں اور یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ آپ کی زندگی کے کئی سال کڑواہٹ اور ناراضگی میں گزر جاتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں بتائے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے معافی کا دروازہ کھولیے، اپنی زندگی میں سکون اور خوشی لائیے اور خدا کے کلام کو بھی پورا کیجیے۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔